يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. میرا محترم دینی بھائیو، میں نے بتایا کہ یہ 18ویں پارے کی سورۃ النور ہے. گزشتہ کل ہم نے زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت کی سزا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی تھی اس کا تذکرہ کیا. اب آگے اللہ دوسرا حکم بیان کرتے ہیں کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ زنا کرنے والا مرد وہ نکاح کرتا ہے تو زانیہ عورت ہی سے نکاح کرتا ہے یا مشرکہ عورت سے نکاح کرتا ہے. اسی طریقے سے زنا کرنے والی عورت کے حصے میں جس سے بھی وہ نکاح کرتی ہے وہ مرد بھی یا تو زنا کرنے والا ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے. وحرم ذلك علی المؤمنین، اور اللہ نے مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنے کو ایمان والوں پر حرام قرار دیا ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہوا. اس میں اللہ معاشرے کی ایک بہت بڑی اور اہم چیز بتانا چاہتے ہیں کہ جو آدمی زنا کا عادی بن جاتا ہے، زنا کرنا، الگ الگ عورتوں کے ساتھ جا کے اپنے جسمانی خواہشات کو پورا کرنا جس کی عادت اور وتیرہ بن جاتی ہیں، تو وہ آدمی کا مزاج ہی برائی کی طرف ہمیشہ مائل ہوتا ہے، پھر وہ نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا. وہ چوز بھی کرتا ہے، پسند بھی کرتا ہے کسی لڑکی کو، تو وہ ایسی ہی لڑکی کو پسند کرتا ہے کہ جو اس طریقے کے کام میں مبتلا ہو، طوائف ہو، زانیہ ہو اور برے کام کرواتی ہو، ایسی لڑکی کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیونکہ جب دماغ میں فطور آ جاتا ہے، دماغ میں برائیاں اور خرابی آ جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ٹیسٹ بھی بدل جاتا ہے. وہ پسند بھی ایسی چیز کو کرتا ہے جو اس کے دماغ میں بھرا ہوا ہے. کہتے ہیں نا کہ بھی ایک گٹر صاف کرنے والا آدمی جو ہمیشہ گٹر ہی صاف کرتا ہے، گٹر میں رہتا ہے، ایک دن بے ہوش ہو گیا. پوچھا بھائی کیوں بے ہوش ہو گیا؟ تو کہا کہ اس نے عطر کی خوشبو سونگھ لی تھی. تو عطر کی خوشبو اس کو راس نہیں آئی، کیونکہ اس کا 24 گھنٹہ رہنا ہی ایسی بدبو میں ہوتا ہے کہ اچھی چیز اسے راس نہیں آئی. تو جو زنا جیسی بری چیز میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا ذہن، اس کا دماغ بھی ایسی ہی عورتوں کی طرف جاتا ہے جو عورتیں برے کام میں مبتلا. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ عورت مسلمان ہے یا غیر مسلم، وہ ایمان والی ہے یا مشرکہ ہے، ایمان والی عورت ہے یا مشرکہ ہے. اگر وہ مشرکہ عورت بھی ہوئی تو وہ اس کے ساتھ بھی نکاح کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ مشرکہ عورت کے ساتھ اس کا نکاح درست ہوا کہ نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے. ہماری پچھلی زندگی میں اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو گناہ ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس گناہ پر باقی رہنا وہ بہت بری چیز ہے. گناہ تو انسان ہی سے تو ہوتا ہے. اللہ نے ہم کو انسان بنایا، ہمارے مادے میں اللہ نے نیکی اور برائی دونوں چیزیں رکھی. تو انسان کبھی نیکی کا غلبہ ہوتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے. کبھی کبھی برائی غالب آ جاتی ہے تو برے کام کی طرف چلا جاتا ہے، چوری شرابی کی طرف چلا جاتا ہے، غلط کاموں کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون المستغفرون. بہترین گنہگار تو وہ ہے جو توبہ کرے اور استغفار کرے.
انسان کو پچھلی زندگی کے اندر اگر گناہ ہو بھی گئے ہیں، آج موقع ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، توبہ اور استغفار کر دیں۔ اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی گناہوں کا انبار لے کر آؤ گے، اور ندامت، پشیمانی اور شرمندگی کا ایک آنسو بھی اگر میرے سامنے گرا دوں گے، میں تمام گناہ معاف کرنے کے لیے تیار۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے، 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، اور ایک آدمی کو جا کر پوچھا کیا میرے لیے توبہ کا کوئی دروازہ ہے؟ اس نے کہا تو نے 99 قتل کیے، اب تیرے لیے توبہ کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جب کوئی توبہ کا کوئی دروازہ نہیں ہے تو تجھے بھی قتل کر کے 100 پورے کر لیتا ہوں۔ پھر جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ارے بھائی 100 قتل تو کیا، تو اس سے بھی بڑے گناہوں کے انبار لے کر آ جائے، اللہ کی رحمت، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو صحیح معنوں میں شرمندگی اور پشیمانی کے ساتھ اس کے دربار میں جا، آنسو بہا دے، آنسو آنکھوں میں سے بہا دے اس کے دربار کے اندر، دیکھو کتنا بڑا معاف کرنے والا۔ اسی لیے کہا گیا کہ زنا جیسی بری چیز کے اندر بھی اگر انسان مبتلا ہو، لیکن اگر توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت تو معاف کرنے کے لیے تیار۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، اپنے گناہ کے اوپر باقی رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسی ہی عورتوں کو پسند کرتا ہے کہ جو عورتیں زیادہ تر اس طرح کے برے کام میں مبتلا ہوتی۔ اور یہی بات عورتوں کے ساتھ ہے، جو عورتیں اس طرح کے برے کاموں میں مبتلا ہوتی ہیں، اللہ ان کا مقدر بھی ایسے مردوں کے ساتھ باندھ دیتا ہے جو مرد برائی کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو پھر نیک لوگ نصیب نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں اور خبیثہ عورتیں خبیثہ مردوں کے لیے۔ یہ تو مقدر ہے۔ جب ہم پورے کے پورے گناہوں میں مبتلا رہیں، لوگوں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ کھلواڑ کرے، زنا جیسی چیز کو اپنے معاشرے میں عام کرے، پھر یہ چاہے کہ میرے مقدر کے اندر اور میرے حرم میں بیوی بن کر جو لڑکی آئے وہ انتہائی پاک دامن ہو، تو یہ کہاں کا انصاف۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھروں کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہو تو ضروری ہے پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، کیونکہ زنا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ زنا تو ایک قرض ہے۔ الزنا دین من یزنی یزنا بہ، جو آدمی زنا کرے گا اس کے ساتھ زنا کیا جائے گا۔ یہ تو وصول کرنا ہی ہے، قرض کو تو بھگتنا ہے، آپ نہیں تو آپ کے گھر والوں کو بھگتنا ہے۔ اللہ ایسی گناؤنی چیز سے اور بری چیز سے ہم سب کی اور ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال اللہ نے فرما دیا، یہ تو قاعدہ ہے ہمارا کہ زنا کرنے والے کے مقدر یہی زنا کرنے والی عورتیں ہی بنتی ہیں، اور زنا کرنے والی عورتوں کا مقدر یہی زنا کرنے والے مرد ہی بنتے ہیں، یا پھر مشرک مرد بنتے ہیں یا مشرک عورتیں بنتی ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر اس طریقے کے مشرکہ مردوں اور عورتوں سے نکاح کرنا اللہ نے حرام قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے کی چیز میں اب دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرا حکم جو اللہ نے فرمایا سورۃ النور میں، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر خواہ غلط الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، کسی کے اوپر آپ نے تہمت لگا دی کہ اس نے زنا کیا ہے یا یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو تہمت لگانا تو آسان ہے، اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے زنا جیسی چیز کو پردے میں رکھنے کے لیے کہ کسی آدمی سے اگر یہ برا کام ہو بھی گیا لیکن اگر وہ سچی پکی توبہ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ زنا کی جو سزا ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو جو سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مار دیا جائے گا، یہ تب ہے جب 4 گواہوں کی موجودگی میں گناہ ثابت ہو جائیں یا خود گناہ کرنے والا اقرار کر دے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو ہی، ورنہ تو اللہ نے اس کو پردے میں رکھا ہے۔ آؤ اپنے دربار میں توبہ اور استغفار کرو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔
اسی لیے اسی طرح فرمایا تیسرا حکم، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں یا اس طریقے سے عورتیں کسی پاک دامن مرد کے اوپر اگر الزام لگاتے ہیں زنا کا یا اس طریقے کا، تو اللہ نے فرمایا ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ لاؤ کہ تم نے فلاں مرد کو فلاں عورت کے ساتھ اس طرح برا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر 4 گواہ لائیں، تمہاری گواہی قاضی کے یہاں معتبر ہوئی تب جا کے سزا لاگو ہوگی، ورنہ سزا لاگو نہیں ہوگی۔ الٹا کیا ہوگا؟ جس نے الزام لگایا ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ نے فرمایا آپ کیا سمجھتے ہو کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالنا اتنا آسان ہے؟ انسان کا کیریکٹر اس کی بولی بولتا ہے، اس کا جسم اتنی بولی نہیں بولتا ہے جتنا اس کا کیریکٹر بولتا ہے۔ کسی کے کیریکٹر پر انگلی اچھال دینا اور کیچڑ اچھال دینا، یہ اسلام نے کسی بھی حالت میں اجازت نہیں دی ہے میرے بھائی۔ قرآن کریم کا 26واں پارہ سورۃ الحجرات میں ایمان والوں کو بہت ساری چیزوں سے اللہ نے کرنے سے منع کیا ہے کہ یہ کام مت کرو۔ اس میں خاص طور پر فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم ایک دوسروں کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسروں کے کیریکٹر پر انگلی نہ اٹھاؤ۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے، کسی کے پیٹھ کے پیچھے ایسی بات ہرگز نہ کرو کہ اگر وہ بات اس کے منہ پہ کہی جائے تو اس کو برا لگے۔ پھر اللہ نے اگزامپل دے کر سمجھایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن تَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے سگے بھائی کا مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت تم کھاؤ، یہ پسند کرتے ہو؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرتے ہو، تو کسی کی غیبت کرنا بھی اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یہاں تک فرمایا تو پتہ چلا کسی کے کیریکٹر پر انگلی اٹھا دینا یا کسی کے کیریکٹر کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، اسلام نے اس کو بہت بڑا گناہ کہا ہے کہ اگر تم نے کیریکٹر پر انگلی اٹھائی اور اگر اس کو ثابت نہیں کر سکے تو اللہ نے کیا فرمایا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، ایک سزا۔ دوسری سزا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، معاشرہ اور سوسائٹی میں ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، یہ دوسری سزا۔ 80 کوڑے تو آن دا اسپاٹ اسی وقت مارے جائیں گے۔ دوسری سزا اللہ کی طرف سے یہ ہوئی کہ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور اللہ کی طرف سے ٹھپا لگ گیا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق لوگ۔ آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اگر تم نے بعد میں اتنے بڑے گناہ سے توبہ کر لی کہ چلو کسی کے کیریکٹر پر انگلی اٹھائی دی اور تم گواہ نہیں پیش کر پائے تھے، قاضی نے تمہارے اوپر 80 کوڑے بھی لگائے تھے اور اب تم نے توبہ کر لی، تو اللہ نے فرمایا ہم تو معاف کر دیں گے، اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، لیکن وہ سزا کہ تمہاری گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، یہ مرتے دم تک تمہارے ساتھ لگی رہے گی۔ تم کبھی چاند کی گواہی نہیں دے سکتے، تم کبھی کسی کے نکاح کی مجلس میں گواہ بن کر نہیں جا سکتے، قاضی شریعت تمہاری گواہی کبھی بھی معتبر نہیں ہوگی، چاہے تم نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف بھی کر دیا، لیکن یہ چیز کبھی بھی معاف نہیں ہوگی۔ مرتے دم تک تمہاری ذات پر یہ کلنک لگا ہوا رہے گا کہ تم نے فلاں آدمی پر یہ غلط الزام لگایا تھا، اس لیے اب تمہاری گواہی قبول نہیں۔ کتنی بڑی سزا ہے میرے بھائی۔ انسان قرآن کریم کی ان آیتوں پر غور و فکر کرے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کسی کے کیریکٹر پر انگلی اٹھانا کتنی بری بات۔ اور ہمارے معاشرے کی کیا بات ہے میرے بھائی، ہم جہاں کہیں پر کوئی بات اپنے فیور میں بگڑتی ہوئی نظر آئی، ہم نے فوراً اس کو ایگو کا مسئلہ بنا دیا۔ جب بات اپنے ایگو پہ آ جاتی ہے تو اپنے کیریکٹر کو بچانے کے لیے ہم کتنے لوگوں کے کیریکٹر کو گندا کر دیتے، کسی پر کچھ بھی انگلی اچھال دیتے ہیں، حالانکہ اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس نے وہ برا کام کیا ہوگا، اور ہم کسی کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ معاشرے کو تباہ و بربادی سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہے کہ جو پاک دامن لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب تک اپنی آنکھوں سے کسی بری غلط کام میں مبتلا ہوتے ہوئے نہ دیکھو، کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر دیکھ بھی لیا تو کسی کے عیب کو ظاہر کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ جب اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا ہے تو تمہارا کام بھی ہے تم اس کو چھپا کر رکھو۔ حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں
دیگر بندوں کے ساتھ ستاری کا معاملہ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے تو بندہ ہو کر بندوں کے عیوب کو چھپاتا تھا، تو میں تو اللہ ہوں، میں تو اپنے بندوں کے عیوب کو چھپانا میرے لیے تو بدرجہ والا ہے، میں ستار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ستار ہوں، اسے کہتے ہیں عبد الستار، جو نام رکھتے ہیں ستار کا بندہ۔ ستار کا مطلب یہی ہے سب سے زیادہ بندوں کے عیوب کو چھپانے والا۔ ورنہ میرے بھائیو بنی اسرائیل کی طرح اگر ہوتا، آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قوم ایسی بھی گزری ہے کہ جب وہ لوگ گناہ کرتے تھے تو صبح ان کے دروازے پر وہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا، غیب سے وہ گناہ ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، پورا گاؤں دیکھتا تھا کہ اس آدمی نے رات کو یہ برا کام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ میری امت اگر برے کام میں مبتلا ہو تو ان کے عیوب کو، ان کے گناہوں کو ظاہر مت کرنا۔ اللہ نے اپنے نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ ورنہ ہم لوگ رات کے اندھیروں میں کیا کیا گناہ کرتے ہیں، اگر لوگوں کے سامنے آ جائے تو لوگ ہماری طرف تھوکنا بھی گوارا نہ کریں۔ یہ اللہ نے ستاری کا معاملہ کر رکھا ہے کہ ہمارے عیوب کو چھپا رکھا ہے۔ اللہ آخرت کے اندر بھی ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کرے، دنیا کے اندر بھی ہم بھی کسی کے کیریکٹر پر انگلی نہ اٹھائیں اور کسی کی ذات کے بارے میں ایسی بات ہرگز نہ کرے جس بات کو لے کر خود ہم شور نہ ہو، وہ بات کسی اور کو ہم ہرگز نہ کریں۔ تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں جو فرمایا وہ یہ ہے، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اس آیت کے مطلب کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم اتارا ہے، اگر آپ نے کسی کے اوپر زنا کا الزام لگایا تو آپ کا کام یہ ہے کہ قاضی کے سامنے 4 گواہ پیش کرو۔ اگر آپ نے 4 گواہ صحیح پیش کر لیے تو زنا کرنے والے مرد اور عورت کے اوپر قاضی اس سزا کو لاگو کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے 4 گواہ پیش نہیں کیے تو الٹا آپ کے اوپر 80 کوڑے لگیں گے۔ چلو یہ بات کسی اور کے ساتھ اگر ہوتی تو ٹھیک تھی، لیکن اگر اللہ نہ کرے یہ مسئلہ اپنے ہی گھر میں پیش آ جائے۔ جب یہ آیت اتری تب ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ جو مدینہ کے انصار کے سردار تھے، اللہ کے رسول نے یہ آیت مسجد نبوی میں لوگوں کو پڑھ کے سنائی تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا، یا رسول اللہ کیا اللہ نے یہ آیت ایسے اتاری ہے؟ تو اللہ کے رسول کو تعجب ہوا کہ سعد کو شک ہے۔ اللہ کے رسول نے انصار صحابہ کو کہا، دیکھو تمہارا سردار کیسی باتیں کرتا ہے، میری بتائی ہوئی آیت پر سعد کو شک ہے۔ تو حضرت سعد نے کہا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کبھی بھی آپ کی کسی بات پر شک نہیں کر سکتا، میں تو خالی سوچتا ہوں اس بات کو لے کر اگر یہ قصہ آدمی کے اپنے گھر میں پیش آئے، نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، کہ اس کی اپنی بیوی کسی اور کے ساتھ غلط کام میں اگر مبتلا ہے تو اس آدمی کو تو بیچارے کو نہ کہتے بنے نہ سہتے بنے۔ اگر وہ قاضی کو آ کر کہتا ہے تو قاضی کہے گا 4 گواہ لاؤ، وہ 4 گواہ کو بلانے کے لیے جائے گا، تب تک وہ آدمی اپنا کام کر کے نمٹ جائے گا۔ اور اگر نہیں کہتا ہے تو پوری زندگی اپنے بیوی کے کیریکٹر کو لے کر دل کے اندر جو ایک طرح کا شک اور کیریکٹر کو لے کر دل میں جو باتیں اٹھے گی اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو آدمی اگر کہنے جاتا ہے تو 4 گواہ کہاں سے لائے؟ 4 گواہ نہیں لا سکتا تو اس کو خود کو کوڑے کھانے پڑتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں بولتا، اپنی بیوی کو دوسرے کے ساتھ غلط کام میں مبتلا دیکھ کر چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے تو یہ اندر کے دل کو کیا جواب دے گا؟ اللہ کے رسول میرے دل میں یہ خیال آیا، اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اللہ نے کیا ایسی آیت اتاری؟ ابھی حضرت سعد نے یہ بات اللہ کے رسول سے پوچھی ہی تھی، حضور نے اس کا ابھی کچھ جواب نہیں دیا تھا کہ اچانک حضرت سعد ہی کے خاندان کا ایک آدمی جن کا نام تھا ہلال بن امیہ، یہ دوڑے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، رات کو میں کھیت سے اپنے گھر پر واپس آیا، میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب 4 گواہ کو میں بلانے جاؤں کہ دیکھو میری بیوی کیسے کام میں مبتلا ہے، یا رسول اللہ اللہ ہی مجھ پر رحم فرمائے۔ ابھی ہلال بن امیہ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی شکایت کر ہی رہے تھے کہ مدینہ کے لوگ باتیں کرنے لگے، اب ہلال کا کیا ہوگا؟ ہلال کے پاس 4 گواہ تو ہیں نہیں،
ہلال 4 گواہ پیش کر نہیں سکتے، ان کو خود کو 80 کوڑے کھانے پڑیں گے۔ ہلال نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، مجھے کوڑے نہیں کھانے پڑیں گے، اللہ میرے بارے میں کوئی نیا حکم ضرور اتارے گا، کیونکہ جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے غلط کام میں مبتلا اور میں اس بات کو کہے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، اس لیے آپ کے سامنے آ کے میں نے اس کو بیان کر دیا، 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا ہوں، اب میں کیا کروں، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کوئی حکم ضرور اتارے گا۔ ایک یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ، مدینہ میں 2 واقعہ پیش آئے، ایک یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، دوسرا یہ واقعہ پیش آیا کہ جب یہ آیتیں اتری وہ جمعرات کا دن تھا، اللہ کے رسول نے جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے میں یہ آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سنائی کہ بھائی سنو، کسی کے اوپر غلط الزام نہ لگاؤ، اگر لگاؤ گے تو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، اور اگر نہیں کر پائے تو الٹا تمہیں 80 کوڑے لگیں گے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تو ایک صحابی مسجد نبوی میں سے کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ واقعہ آدمی کے اپنی بیوی کے ساتھ ہو جائے تو وہ 4 گواہ کہاں سے لائے گا؟ حضور نے کچھ جواب نہیں دیا، اللہ کے رسول نے خطبہ دے دیا اور جمعہ کا خطبہ ہو گیا، جمعہ گزر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جس صحابی نے سوال کیا تھا اسی صحابی کا چچا زاد بھائی جس کا نام ہے شریک بن سمحہ، شریک بن سمحہ نام کا ایک چچا زاد بھائی تھا، وہ اپنی چچا کی لڑکی خولہ کے ساتھ غلط کام میں پکڑا گیا، اور وہ خولہ اس کی خود کی بیوی تھی۔ اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ گزشتہ جمعہ کے خطبے میں آپ نے یہ آیت سنائی تھی اور ہم نے الٹا آپ کو سوال بھی کیا تھا، یہ واقعہ ہماری گھر میں پیش آ گیا، ہماری چچا کی بیٹی یعنی میرے فلاں چچا زاد بھائی کی بیوی ہے وہ شریک بن سمحہ کے ساتھ پکڑی گئی، اب وہ بیچارہ نہ کہہ سکتا ہے نہ سہ سکتا ہے، اب کیا کیا جائے؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر یہ زنا والا واقعہ اپنی میاں بیوی کا واقعہ ہے اور وہ 4 گواہ پیش نہیں کر پاتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے نیا حکم اتارا ہے۔ نیا حکم یہ اتارا ہے میاں اور بیوی دونوں کو بلایا جائے گا، مرد سے کہا جائے گا کہ وہ 4 مرتبہ گواہی دے کہ میں نے اپنی بیوی کو غلط کام میں جو مبتلا دیکھا ہے اس میں میں اپنی بات میں سچا ہوں، ایسا وہ 4 مرتبہ بولے، اور 5ویں مرتبہ یوں بولے اگر میں اپنی بات کے اندر جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ ایسی 5 قسمیں مرد سے لی جائے گی، یہی 5 قسمیں عورت سے لی جائے گی۔ عورت 4 مرتبہ یوں بولے گی کہ میرے شوہر نے میرے اوپر جو الزام لگایا ہے وہ بالکل جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ عورت یہ بولے گی اگر میرا شوہر اپنی بات میں سچا ہو تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ یہ نیا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتارا تو اللہ کے رسول نے ہلال بن امیہ کو اور ان کی بیوی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بھائی دیکھو اب اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں آپس میں لعان کرنا ہے، یہ 5 قسم جو کھانا ہے اس کو عربی میں لعان کہا جاتا ہے، ہم بولتے ہیں نا جیسے لان تان کرنا، وہی اسی سے لعان نکالا گیا ہے۔ ہلال بن امیہ سے کہا کہ چلو تم 4 قسمیں کھاؤ کہ تم نے اپنی بیوی کو غلط کام میں مبتلا دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 4 قسمیں کھاتا ہوں، 4 قسمیں کھائی۔ جب وہ 5ویں قسم کھانے لگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہلال ابھی بھی سوچ لو، 5ویں قسم یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت برداشت نہیں کر سکو گے۔ ہلال نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے تو مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے، میں 5ویں قسم بھی کھانے کے لیے تیار۔ حضور نے فرمایا تم دونوں میں سے کوئی ایک سچا ہے اور کوئی جھوٹا ہے، لیکن کون سچا کون جھوٹا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لہذا اور عورت سے بھی 5 قسمیں لی، اس نے بھی قسم کھا لی۔ جب 5ویں قسم کھانے کی باری آئی تو وہ عورت تھوڑی ہچکچانے لگی۔ اللہ کے رسول نے کہا ہلال کی بیوی کو 5ویں قسم میں تم خود اپنے لیے اللہ سے لعنت مانگ رہی ہو، لہذا سوچ کے قسم کھانا۔ پھر اس نے کہا میں اپنے خاندان کو بدنام نہیں کروں گی، اور کہنے لگی میں 5ویں قسم بھی کھاتی ہوں کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ اس نے بھی قسم کھا لی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دونوں قسمیں کھا لی اب تم میاں بیوی بن کے ساتھ میں نہیں رہ سکتے، تم دونوں کے درمیان طلاق ہو جائے گا، اور ہلال کی بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کی ماں کا بچہ کہلائے گا، اس بچے کو حرامی نہیں کہا جائے گا، البتہ باپ اس بچے کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا۔ یہ 3 حکم اللہ کے رسول نے بیان کی کہ تم نے 5 قسمیں کھا لی، اب تم میاں بیوی میں طلاق، اب تم زندگی میں کبھی بھی میاں بیوی بن کے نہیں رہ سکتے۔
دیکھیے میرے بھائی، اگر آدمی 3 طلاق اگر دے بھی دیتا ہے تو اس کی ایک حلالے کی شکل پھر میں کہیں نہ کہیں نکل آتی ہے، لیکن یہ مسئلہ کہ جس میں 5 قسمیں میاں بیوی نے کھا لی، لعان کر دیا، تو اللہ نے فرما دیا موت تک تم دونوں آپس میں میاں بیوی نہیں بن سکتے، طلاق ابھی ہو جائے گی، میاں بیوی کبھی بھی نہیں بن سکیں گے، بچہ ماں کا کہلائے گا، باپ بچے کو قبول نہیں کرے گا، ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ اس بچے کو حرامی ہونے کا الزام نہیں لگایا جائے گا، اس بچے کا نسب اس کی ماں کے ساتھ ثابت کیا جائے گا۔ یہ نئے حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے، اور اتارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین جملہ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ یعنی اللہ نے جو تیسرا حکم اتارا میاں بیوی کے لیے الگ آپس میں 5 قسمیں کھانے کا، اگر یہ اللہ حکم نہ اتارتے تو دنیا کے مرد کیا کرتے؟ اپنی بیوی کو اگر غلط کام میں مبتلا دیکھتے تو نہ کہہ سکتے تھے نہ سہ سکتے تھے، برداشت بھی نہیں کر سکتے اور کسی کے سامنے زبان بھی نہیں کھول سکتے تھے۔ یہ اللہ نے فضل کیا کہ اللہ نے ایک نیا حکم اتارا آپس میں 5 قسمیں کھانے کا، اسی لیے اللہ نے اپنے احسان کو یاد دلایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑی توباؤں کو قبول کرنے والا اور اللہ بڑی حکمت والا ہے، وہ اپنے بندوں کی حکمتوں کو جانتا ہے، وہ چاہے کتنے ہی گناہ لے کر آ جائے وہ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ 3 احکام میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے، ہم نے 2-3 دن سے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، پہلا یہ زنا کرنے والا مرد اور عورت کے اوپر جو سزا لاگو ہوگی وہ بیان ہوا، دوسرا حکم یہ آیا کہ پاک دامن مرد یا عورت پر غلط الزام نہ لگاؤ، کسی کے کیریکٹر پر انگلی نہ اٹھاؤ، اور تیسرا حکم لعان والا بیان کیا کہ میاں بیوی کے اندر اگر آپس میں مسئلہ آ جائے تو ان کے لیے 5 قسمیں کھانی ہیں۔ یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں اس وقت ہیں جہاں پر اسلامی شریعت ہو، قاضی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہوں، تب جا کے یہ کام کیا جاتا۔ اسی لیے ہمارے ملک میں بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت کہا جاتا ہے کہ اگر خاندانوں میں نکاح کو لے کر، طلاق کو لے کر، خلا کو لے کر کوئی مسئلے پیش آئے تو اللہ کے واسطے کورٹ کچہری کے دروازوں پر نہ چڑھو، بلکہ اپنے قضا کے فیصلے کے ہر مدرسوں کے اندر قضا موجود ہے الحمدللہ، ہمارے بھروچ شہر کے اندر بھی دارالقضا موجود ہیں، تو دارالقضا میں جاؤ اور دارالقضا میں جا کر اپنے مسئلوں کو حل کرو، جہاں پر آپ کو کوئی فیس نہیں دینی پڑتی، جہاں پر آپ کو دوسرے چکر کورٹ کچہری کے چکر نہیں کھانے پڑتے، اور جہاں پر آپ کے پیسے برباد نہیں ہوتے، جہاں پر دونوں خاندانوں کو ملا کر 99% سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور 1% یہ چانس ہوتا ہے اگر دونوں خاندان نہیں مانتے تو پیار محبت سے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی جاتی۔ اور یہ ایکٹ وہ تمام ایکٹ ہے جس کو حکومت ہند یعنی ہماری گورنمنٹ بھی اس کو ماننے رکھتی۔ مسلم پسند بورڈ کے تحت دارالقضا میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے کے بعد پھر آپ کسی بھی کورٹ میں، چاہے ڈسٹرکٹ کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، کسی بھی کورٹ میں آپ جانے کے روادار نہیں ہوں گے، یہ وہاں پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے سمجھایا جاتا ہے میرے بھائیوں کہ کورٹ کچہری کے چکروں میں پڑھنے کی بجائے دارالقضا میں جاؤ اور دارالقضا میں جا کر اپنے مسئلوں کو حل کرو، ورنہ جن خاندانوں میں طلاق ہوتی ہے ان خاندانوں میں دشمنیاں ایسی ہوتی ہے کہ مرتے دم تک لوگ ایک دوسروں سے بات نہیں کرتے۔ دارالقضا سے اگر فیصلہ کراؤ گے تو دارالقضا الحمدللہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اگر 99% دونوں کو ملانے کی، اور اگر ملنا نہیں ہے تو پھر 1% یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں جدائی ہو، لیکن اس کے علاوہ دونوں خاندانوں کو ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا دارالقضا سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔